میرے استاد گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے، اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا، آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدارا اسے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا پلا کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام بھی خلوص میں مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا، کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے، اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے، اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ذرا تھوڑی غور کریں، جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی، بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔
لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ رو جاندے نے مرید کی خاطر, پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. اگر ہی وہ تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے, پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعرات آئی سویرے 8 بجے. ہاں تو کدھر آ گئے. تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا, تو راتی خواب بھی آیا تو میری خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. فقر بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری. میرے بھائی سنے, بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئی, لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے. تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے, بڑے پیارے تھے, ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی, عالم فاضل. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے, تو انہیں جمال الدین آنسوی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے, پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو, کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے, یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو, تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا, باقی معافیاں مل جاتی ہیں, شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے تو ایک دے ہو کے مریے, یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے, محبت بڑی تھی. فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی. تو کہتے آگے جانا ہے, جا اب تو اسی کے پاس جائے گا. حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو, نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا. 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے. پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں, تو نے قدر ہی نہیں ڈالی, تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ. ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد. وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے, جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا. وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے. وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا, جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی, میں وہ قدر کر سکا, میں قدر نہیں کر سکا, یہ مجھے سزا ملی. کہا ان سے کہنا معاف کر دے. وہ تاجر بڑا پیارا تھا, بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے. اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا. پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی, وہ بیٹھا رہا. بابا صاحب بولے, فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں, جمال الدین کی بات کرنی ہے, جمال الدین کا ذکر کرنا ہے, چل کر. تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا, مہربانی فرمائیں. فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے, میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر, اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اس نے توجہ ہی نہیں کی, اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں. فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں, میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں. جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ. حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا, اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے. جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے, وجود کمزور ہو گیا, آنکھیں باہر نکل آئیں. تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا. کہنے لگے فرید الدین, اپنے آپ کو مخاطب, فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے. ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے. کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں, اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں. ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا. میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام, مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی, کمزوری تھی. قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا, زبیدی. ایک مکے میں منڈی لگتی تھی, اس کا نام تھا حضورہ. یہ جو حضورہ منڈی تھی, اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا. آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا. حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا. اونٹ بڑے خوبصورت تھے, شاندار تھے. اس نے کہا میں نے بولی دینی. ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے. بڑی دور تھا قبیلہ زبید, وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا, مجبور ہو گیا. ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے, یعنی اگر 1,00,000 کے ہیں تو 25,000 کے دو.
بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑ۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، وہ کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نہ، حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے تو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے، وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا، فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے، اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی ہو گیا، تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہنے لگے جب پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا، اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا۔ کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں حق خود اختیاری پیدا کریں،
जीना सीखें, लड़ना सीखें, मैदान में रहना सीखें। सहम सहम के वक्त नहीं गुजरेगा, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लिहाजा हक लेना सीखें, हक पर खड़े होना सीखें, अपने मिजाज में ये बातें पैदा करें। मुझे खातून ने पूछा, मेरा भाई कहता है हिस्सा ले ले, फिर मेरे मरे का मुंह ना देखना। मैं कहा पुत्र तू हिस्सा लाए ना मुंह वेखी होता, कोई ज़रूरत नहीं, मुँह ऐसे जालिम का मुंह वैसे भी नहीं देखना चाहिए जो बहनों का हिस्सा खा जाए। मैंने कहा तू मुंह देखने की कोई ज़रूरत, ये कोई ब्लैकमेलिंग है। अब्बा कहता है हिस्सा ले लो, मुंह ना देखना। मैं कहा बिल्कुल ना वेखी, तू बल्कि आँख में वेखना भी नहीं चाहती, तू इधर रख, अल्लाह रसूल ने मुकर्रर किया मेरा हिस्सा। क्या फ़लसफ़ा है हमारा? जो बात गलत है उस पर लोगों को ब्लैकमेल करते हो। जायज़ बात पे डटना सीखो। आप जब डट जाते हैं ना तो फिर अल्लाह मदद करता है, फिर अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल करता है। हुजूर ने फरमाया जो जान की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो माल की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो दीन की हिफाजत करते मर गया वो भी, जो ख़ानदान की, अपने घर की, अपने बच्चों की हिफाजत करते मर गया वो भी। तो इतना बड़ा दर्जा हुजूर ने बयान कर दिया है। तो कभी भी ज़िंदगी में जालिम के सामने सरनगू ना होना, कच्चे पिलपिले होने का कभी भी इज़हार ना करना, खड़े रहना। जो खड़ा रहता है रब उसके साथ रहता है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबवी में वो हदीस के उस्ताद रहे। हजरत रबिया बिन अब्दुर रहमान नबी पाक की मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हुए। और हजरत हसन बसरी जो जनाब अली के शागिर्द हैं वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हुए। हजरत इमाम मालिक जो 70 साल तक मदीना और मक्का में हदीस पढ़ाते रहे वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम था अब्दुर रहमान फरोग। तारीख बगदाद में लिखा है कि बनु उमैया के दौर में, ताबीन के जमाने में जनाब अब्दुर रहमान बिन फरोग घर से चले गए। एक रवायत है बच्चा छोटा था, एक रवायत है बच्चा अभी माँ के पेट में था, जिहाद करने चले गए। उस दौर में ये जिहाद होता था कि एक इलाका फतह किया तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए, अगला फतह किया तो अगले इलाके में, एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे। हजरत अब्दुर रहमान गए, 30,000 दिनार बीवी को दे गए, कहने लगे संभाल के रखना। और जिहाद करने निकले तो 27 साल तक गाड़ी नहीं आई, और 27 साल के बाद आए तो हजरत रबिया मुहद्दिस बन चुके हैं, मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हैं। बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया है। वापस आए, हाथ में नेजा है, काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई, वजूद बड़ा तगड़ा था, कमजोरी आ गई। आए, नेजा पकड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में घर है, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत रबिया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होने लगे तो कहने लगे बाबा तू किधर घुसता आ रहा? किधर? उसने कहा तू पीछे हट, तू मेरे मकान पे कब से कब्जा करके बैठा है। बात तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से जौजा ने सुन लिया। वो दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई, कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं है, तेरे वालिद गिरफ्त है, ये तेरे वालिद है। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए। 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुर रहमान फरोग ने भी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा। पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है? तो जोजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते हैं मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर। धनी आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं? आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हैं हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुर रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है? तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन? तो कहने लगे कोई अब्दुर रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग है, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिया।
میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا، تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا. میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولاد. انسان مقاصد چاہتا ہے تو بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، الجھ گئے، زندگی کا پتہ نہیں پا سکے، اور پھر جسے اپنا پتہ چلتا نہیں وہ پریشان بھی بڑا رہتا ہے. آخر میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد تھا، وہ الجھ جاتا ہے. انسان کو اپنی معرفت پانے کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ تلاش کرے اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا خالق کون ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ تک رسائی کے لیے اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو، یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا. جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی، تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے. بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو، اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پہارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے. اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے. ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے. 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا. آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا. عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں. جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کبھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا. تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے. میرے عزیز، جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں. پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جدوجہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں. جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے. پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں. پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے. حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے. وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے. میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے.
जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो, ये भी हुजूर की दी हुई अदा है। अपनी मर्जी का माहौल फकत नहीं बनाया जाएगा। जब आप मार्फत इलाही के रास्ते पे चलेंगे तो लाजमी शर्त है हुजूर की पैरवी करेंगे। इत्तिबाए रसूल के बगैर कोई और रास्ता ही नहीं है जो बंदे को इत्मीनान दे सके, सुकून दे सके। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर अजमल रजा कादरी साहब का आज का ये बयान हर उस माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जो अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका मासूम बच्चा दोपहर की कड़ी धूप में बैठा हो तो क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं ना। आपके अंदर का प्यार और मदद आ जाएगा और आप फौरन भागकर उसे छांव में बिठाएंगे। लेकिन मेरे भाई, जो माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया की इस मामूली धूप में जलता हुआ नहीं देख सकते, वो कयामत के दिन उसे जहन्नुम की दहकती हुई आग में जलता हुआ कैसे देखेंगे? यही वजह है कि इस्लाम हमें सिखाता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तरफ लेकर जाओ, उसे मस्जिद लेकर जाओ। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी सख्ती भी करो, मारो, लेकिन उसे शिर्क और बुराई के रास्तों से बचा लो। हजरत मखदूम साबिर कलियरी के पीर और मुर्शिद हजरत बाबा फरीद की वालिदा ने भी तो यही किया था। उन्होंने बचपन में ही अपने बेटे को नमाज का ऐसा पाबंद बनाया कि नमाज के बाद मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थीं, ताकि बच्चे का दिल नमाज में लगा रहे। और फिर दुनिया ने देखा कि उसी शक्कर के लालच में नमाज पढ़ने वाला बच्चा अल्लाह के इश्क में ऐसा डूबा कि बद्दा होकर बाबा फरीदगंज शक्कर बन गया। अगर आज हम भी अपने बच्चों को बचपन से ही नमाजी बना लें तो कल कयामत के दिन हमें जहन्नुम की आग का खौफ नहीं होगा और अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। अगर पीर अजमल रजा कादरी साहब के इस दर्द भरे पैगाम ने आज आपकी आंखें खोल दी हैं तो इस वीडियो को सदका-ए जारिया समझकर हर माँ बाप तक जरूर शेयर करें, ताकि हमारी नस्लें शिर्क और बुराई से बच सकें। ऐसी ही सच्ची इस्लामी तालीम, औलिया अल्लाह के खूबसूरत वाक़ियात और दिलों को जगाने वाले सूफियाना बयान हमेशा सुनने के लिए आपके अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी अकीदत का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।